مخالفت کی، جس کی رضا رب چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی، میرے حبیب نے، میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے۔ تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے؟ نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں۔ ایک اور حدیث سنائی تھی، کیا تھا؟ لا یکون، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے۔ عرض کیا کیا ہے محبت کا مطلب؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی صداقت میں، ان کے ایمان میں، ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک۔ تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو۔ میں رب کائنات کہہ رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ربا کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا میرے سارے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا، اس کو یاد رکھنے کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا، اس کے معانی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا، اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا، یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عضو علیہا بالنواجذ، اس دین کو دانتوں سے پکڑ کر رکھو، کوئی تم سے چھین نہ لے۔ یہ 13 صدی گزر چکی ہے، اب تری کا دور ہے، پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لے رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا، ایک گروہ کو کھڑا کیا، الفاظ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میں ادھار لیتا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو 13 صدیوں کے بعد پیدا کروں گا، اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گاڑ دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا، وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب گورے کہیں گے کہ جب جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی، جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا، جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے، اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ درویش اٹھا، اس نے سب سے پہلے دارالعلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے 8 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ بنایا یہ ادھر اللہ کے بھروسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ طائفہ اٹھا، اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا، واللہ دانتوں سے پکڑا۔ وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب برپا کیا 1000 سال کے بعد، کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی؟ ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پا سکے گا جو دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اکابرین امت، قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، تنظیم علماء
ताइफ मंसूरा खड़ा किया गया। मैं नहीं तफसील में जा सकता और वक्त भी मेरा पूरा हुआ चाहता है, लेकिन मेरे सामने असलाफ के किरदार का एक ठाठे मार का समुंदर है। हाय हाय क्या इश्क अता किया था। हजरत गंगोही के पास कोई आया, कपड़ा लेकर के कहा कि ये मदीना से लाया हूँ। दूसरे किसी ने कहा हजरत मदीना में कोई कपड़े नहीं बनते हैं, ये तो बाहर की फैक्ट्रियों में बन करके जाते हैं और मदीना के नाम पर ला करके लोग भेजते हैं हाजी लोग और धोखा देते हैं आपको। फरमाया रब्बे काबा की कसम, जिसको मदीना की हवा लग गई है उसके मुकाबले में दुनिया का कोई कपड़ा नहीं हो सकता है। हजरत खजूर बांटने लगे और एक आदमी को थोड़ी सी आई, एक ने कहा हजरत ये हकीर सी है, इसके ऊपर क्या ये थोड़ी सी। फरमाया दफा हो जा, मुझसे दूर हट, तू मदीने की खजूर के टुकड़े को हकीर कहता है, तुझे शर्म नहीं आती। और खजूरों के टुकड़े रख लिए, गुठलियां रख ली और उसको कूट लिया। फरमाया सुबह को थोड़ी देर फक्की मार लेता हूँ, मज़ाक़ मदीना की याद आ जाती है। आखिरी वक्त में बूढ़े हो गए, आंखों में सुरमा फेर रहे, सलाई फेरते हैं। लोगों ने कहा हजरत सुरमा तो बिनाई के लिए होता है, बिनाई तो जाती रही, अब सुरमा लगाने से क्या फायदा। फरमाया सुरमा बिनाई के लिए नहीं था, ये मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई के लिए था। वो तब भी थी जब बिनाई थी, अब भी है, मैंने तब भी रब्बे काबा की कसम कभी सुरमा बिनाई के लिए नहीं लगाया, मैंने सुन्नत के लिए लगाया, आज भी इसीलिए लगाता हूँ। हाय वक्त साथ नहीं देता, घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ती हैं। बस मैं आखिरी बात कहता हूँ, दिल का उम्मतुल कद खलत लहा मा कसबत वला तुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। और मेरी जमात के साथियों, मैं आज सुबह से ये बार बार कह रहा हूँ और तीसरी मरतबा आपसे कह रहा हूँ, अपने अकाबिर की मौजूदगी में कहता हूँ और इस सारे मजमे से कह रहा हूँ। कुरान ने कहा, यहूदी कहते थे कि हमारे बड़े बहुत बड़े थे, हम पीरों और पैगंबरों की औलाद हैं। कुरान ने कहा झूठे हो, दिल का उम्मतुल कद खलत लहा मा कसबत वला तुम मा कसबतुम। वो एक जमात थी अंबिया की, वो एक जमात थी बुजुर्गों की, वो एक जमात थी वलियों की, वो गुजर चुकी है। लहा मा कसबत वला तुम मा कसबतुम, उनको वो मिलेगा जो उन्होंने कमाया, तुमको वो मिलेगा जो तुमने कमाया। मेरे साथियों, आज कमजोरी यही है, हम कहते कासिम नौरोथवी ऐसे आशिक रसूल थे कि मदीना में जूती नहीं लगाई और पाँव जख्मी से तरबतर हो गए, जख्मों से तरबतर हो गए। लेकिन फरमाया नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है कि मेरे हबीब के जहाँ मुकद्दस पाँव लगे हूँ वहाँ कासिम का जूता लगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज हमारा अमल, हमें इस अमल का क्या फायदा, हमारे काम तो हमारा अमल आएगा। मेरे साथियों, आज अहद करके उठो, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, हम सुन्नतों को अब सीने से लगाएंगे, सुन्नतों से चिमटेंगे। हमसे सुन्नतें छीनी जा रही हैं, सूखे और खोखले नारे रह गए हैं, बस खाली कि ये पिंजरम्मा सुल्तानपुर हमारे बड़े इतने बड़े थे, ऐसे थे वैसे थे। लोग हमको देखना चाहते हैं, कौन अशरफ अली का तर्जमान है, कौन रशीद अहमद गंगोही का तर्जमान है, कौन खलील अहमद सहारनपुरी। और मैं आपसे कहता हूँ, यकीनी तौर पर आप उनके तर्जमान, यकीनी तौर पर मैं और आप उनकी औलाद, यकीनी तौर पर रूहानी औलाद है उनकी, उनके जानशीन हैं। उठो और साबित करो कि हम सुन्नतों से समझौता नहीं करेंगे। यही इश्क़ मुस्तफा है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हरम तशरीफ ले गए, हज के लिए तशरीफ ले गए, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है। आज है बहुत सारे लोग सुन्नतों की रट लगाए हुए। मुझे हरम में भी एक मिला कि आपने ये काम नहीं किया, मैंने कहा आपने बड़े काम कर लिए। कहने लगे कि जनाब ये भी सुन्नत है। मैंने कहा तुम तो सारी सुन्नतें डकारते जा रहे हो और इंतजामिया को उसके लिए आलात फराहम कर रहे हो और उनकी हिमायत कर रहे हो। इन मसाइल में एक सुन्नत थी 8वीं जिलहिज्जा को सूरज निकलने, सुबह के बाद मक्का से निकलना, हाजियों को रात को निकाला जा रहा है और तुम तमाशा देखते हो, तुम्हें मौलवी कहते लोग। और फिर सुन्नत है कि सूरज की शुआएं देख कर के बिना से आदमी अरफात निकले, लोगों को रात को निकाला जाता है और तुम तमाशा देखते हो। मेरे आका की सुन्नतें ज़िबा की जा रही हैं, तुम तमाशा देख रहे हो। सुन्नत है कि मुज़दलिफ़ा में लोग आए और रात को यहाँ ठहरे और वाजिब है चारों इमामों के नजदीक और इनके नजदीक भी वाजिब था कि मुज़दलिफ़ा में गलस में फजर की नमाज पढ़ें और उसके बाद सूरज निकलने तक यहाँ दुआएं करें और उसके बाद यहाँ से कूच करें। लोगों को रात को निकाला जा रहा है और तुम इसका तमाशा देख रहे हो। मैं उसका रूहानी बेटा हूँ।
جو میاں میں تھے حضرت مولانا خلیل بن سہارنپوری رحمتullah علیہ، وہ اونٹوں کا زمانہ تھا، ابھی گاڑیاں نہیں آئی تھی، اس وقت کے جس کو معلم کہتے اس وقت میں مطوف کہتے تھے، وہ آیا اور ابھی سحری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ۔ اس نے کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے، پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی، اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہاں سے سورج کی شعائیں دیکھنے کے بعد سنت ہے نکلنا، تو کون آیا بیچ میں عبادت میں خلل ڈالنے والا؟ اس نے کہا اونٹ والے جا چکے ہوں گے، پھر آپ کیا کرو گے؟ فرمایا جو میرا رب چاہے گا وہ کروں گا، میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب مولوی ہیں آپ کا فرض چھوٹ جائے گا عرفات میں ٹھہرنا، تو کیا آپ فرض کیوں سنت کی وجہ سے فرض کو قربان کروں گا؟ کہا تو کوئی میرا پیر اور مرشد اور میرا استاد نہیں ہے کہ تو مجھے قرآن اور حدیث سمجھائے، تو میرا ملازم ہے، میں نے تجھے اس کے لیے پیسے دیے ہیں، قرآن اور حدیث میں تجھے سمجھاؤں گا۔ ہم فرضوں کی وجہ سے نہ سنتوں کو ذبح کریں گے، نہ سنتوں کی وجہ سے فرضوں کو چھوڑیں گے، ہم ہر ایک فرض کو سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ اگر سنت کے مطابق ادا ہوگا وہ فرض اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جو سنت کے خلاف ہوگا خلاف پیغمبر کسے را گزید، یہ ہرگز منزل نہ خواہد رسید۔ ساتھیو میں نے درد دل سامنے رکھا اور آپ کے لیے نہیں اپنے لیے رکھا۔ لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنے سنتوں پر قائم ہیں، اور الحمدللہ 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 یہ امت باز نہیں ہے۔ آج بھی امت کی کوکھ سے الحمدللہ وہ جوان پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جوان کو انٹرویو دینا تھا بڑی پوسٹ کے لیے، میرے سامنے کی بات ہے، داڑھی لمبی تھی، اس کے باپ نے پہلے اس کی تھوڑی پکڑی کہ آج داڑھی کٹا دے، اور عجیب الفاظ سے ہمارے اس بارے میں کہتا ہے اپنوں کہا ہے اب پہ بد ہو جائے وہ۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس کے پیر پکڑ لیے اس سنت کو ذبح کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میں ایسی نوکری پر تھوکتا ہوں جو مجھے سنتیں ذبح کر کے ملتی ہے، اور باپ نے اس کو چڑھایا تھا، اس کی وجہ سے اتنا بڑا پکڑ بھی باندھ کر گیا، اور وہ بھی کالا باندھ کر کے گیا، اور اللہ نے کرم کیا وہ پگڑی ہی اس کی نوکری کا ذریعہ بن گئی۔ اس سے اس کے مسئلے کے بارے میں بات ہونے تک بات ہی نہیں آئی، اس کو یہی پوچھا یہ کیا چکر ہے۔ الحمدللہ میں ان بچیوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کو پردہ کرنے کے اوپر ان کے ان کے والدین نے مارا، ان کے باپ نے مارا اور اس کے بھائی نے مارا، اور چھوڑو ماں اور باپ کو، سب سے مہربان ماں نے اس کو بوری میں بند کر کے مارا۔ اس نے کہا میں سمیہ کی وارث ہوں، میری ماں میں تیری وجہ سے حبیب کبریا کی سنت نہیں چھوڑ سکتی ہوں، میں سعد ابن وقاص کی وارث ہوں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا، ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، سر نہیں دھوؤں گی اور دھوپ سے اندر نہیں جاؤں گی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا تو ایک مرتبہ کیوں مرتا ہے، 1000 مرتبہ مر اور پھر زندہ ہو، میں تیرے مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، جس کا پلہ پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو بھی خوبصورتی کے سانچے اور ڈھانچے تھے وہ حبیب کبریا پر ختم ہو گئے۔ خدا کی قسم اور رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، اب ایسا آئینہ نہ ہمارے خیال میں آ سکتا، اور بخاری کے الفاظ میں کہیے کہ نہ دکان آئینہ ساز میں پروردگار نے وہ سانچے توڑ دیے جن سے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا، اب وہ سانچے باقی نہیں، اب وہ خوبصورت لگے گا جس کا چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف ہوگا، وہ اچھا لگے گا جس کی زندگی ان کی طرح ہوگی، اور جو ان سے ہٹ کر کہے گا کہ یہ میرا کلچر ہے، یہ میری تہذیب ہے، میں کسی اور طریقے پر چل رہا ہوں، وہ اس قول کی مخالفت کر رہا ہے جو آخری حج پر آپ نے فرمایا تھا تحت قدمی ھذا، میں نے تمام تہذیبوں کو، تمدنوں کو اور دور جہالت کے تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہیں ہم کے فلاں بدعت کر رہا ہے، مفتی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کرے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں، اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، نہ کر ادھر ادھر کی باتیں، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا